أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سلسلہ مجالس سید الشہداء جاری ہے، اور آج ہم اس چھٹے مرحلے میں آئے وسیلہ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آئے وسیلہ اور توسل ایک بہت بڑا علم کلام کا شورۂ آفاق ابحاث ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ توسل ہے اور وسیلہ ہے۔ تھیالوجی، الہیات اور علم کلام بہت اہم مسئلہ، جس میں بہت سارے اہل وہاب اس پہ نکتہ چینی اور ہم آہستہ سب کے بھی جواب بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وسیلہ ہو یا توسل ہو، ہم جسے وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ اور توسل کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توسل اور وسیلہ میں فرق ہے۔ توسل یعنی تقرب، جس کا تقرب جائز ہے۔ تقرب جس راستے سے حاصل ہوتا ہے، جس وسیلے سے حاصل ہوتا ہے،
یا جو راہ انسان کو تقرب کی منزل پر لے کر جاتی ہے اسے وسیلہ کہتے ہیں. ہم سارے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں. سارے جب اللہ کا تقرب چاہتے ہیں تو اللہ تک کیسے پہنچا جائے؟ وہ راہ کے جو اور وہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں اس کو وسیلہ کہتے ہیں. وسیلہ وہی بنائے گا جو تقرب دے گا. ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ وسیلے بنانا شروع کر دے. وسیلے وہی ہوں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے. اگر کوئی بتوں کو وسیلہ بناتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں. اگر کوئی اصنام کو وسیلہ بناتا ہے وہ قابل قبول نہیں. اگر کوئی پتھروں کو، گائے کو یا چاند ستاروں کو وسیلہ بناتا ہے وہ قابل قبول نہیں. وسیلے وہ ہوں گے چونکہ جس کا تقرب ہے وہی وسیلے بھی بنائے گا. وسیلہ خدا نہیں ہوتا ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. ہم وسیلہ بناتے ہیں لہذا شرک بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے. شرک بدعت تب ہوگا جب خدا کے مقابلے میں ان کو قرار دیا جائے. وہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، اپنے افعال میں، اپنی تقرین میں، اپنی تشریح میں لیس کمثلہ شیء ہے. نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے قوہ جو تقرین ہے، قانون گزاری کی ہے، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی تشریح میں اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ جو وسیلے ہم اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے بناتے ہیں یہ خدا نہیں ہے اور نہ ہی ہم جیسے ہیں. یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وسیلے کا حکم قرآن نے دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان تقوی الہی کو اختیار کریں. اللہ کے واجبات کو بھی انجام دیں، اللہ کے محرمات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اپنے نفس پہ الہی حاکمیت ہو، اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلہ تلاش کرنا چاہیے. وسیلہ تلاش کریں. اور وسیلے کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا ہے کہ وسیلہ کیسے تلاش کریں یہ بھی قرآن نے بتایا ہمیں. سب سے پہلی چیز جو ہماری گفتگو کہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اللہ کے نام ہے، اللہ کے اسماء ہے. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اسماء حسنی اللہ کے ہیں. اسماء سے مراد اسماء حسنی یعنی وہ نام ہیں کہ جو بذات خود کمالات کی تجلی ہے. جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ سارے حقیقت میں کمالات ہیں. وہ کمالات کے مظاہر ہیں. اللہ نے ان کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے، انہیں اسماء کی متجلی کرنے کے لیے، ان کی مینیفسٹیشن کے لیے، ان کی ایلومینیشن کے لیے، انہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے. یہ معصومین علیہ السلام کی جب صفات کو دیکھتا ہے انسان تو کہتا ہے کہ جس کی مخلوق ایسی ہے وہ خالق ایسا ہوگا جو اتنی صفات، ان کی صفت علم کو دیکھیں، صفت حلم کو دیکھیں، صفت شجاعت کو دیکھیں، صفت شہامت کو دیکھیں. ان کی جو صفات ہیں اتنی، جو اخلاقیات کے سے اس کا تعلق ہے، جن کا تعلق دینی ویلیوز کے ساتھ ہے، تہذیبی ویلیوز کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے. سوچتا ہے اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا ہمارے لیے.
تاکہ ان کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو۔ ایک ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اللہ نے قرار دیا اپنے ناموں کو، اس کے نام ہے، مقدس نام ہے، ہر نام میں وسیلہ ہے، اور ہر نام میں ایک الگ شرف ہے، ہر نام کی الگ طاقت ہے، ہر نام کی الگ تجلی ہے اللہ کے ناموں میں، اور اس کا ہر نام مستقل طور پر ایک کمال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء محدود نہیں ہیں، نہ یہ کہا جا سکتا ہے 99 نیمز، اور نہ ہی 1000 جو بذات خود دعائے جوشن کبیر میں ان کے واسطے کے ذریعے ان کا واسطہ دیں اور ان کے ذریعے توسل اختیار کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ذکر کریں، نعمتوں کی یاد کریں، اور اس کے ذریعے اللہ کو پہچانیں، اللہ کا توسل اختیار کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کے لیے، وسیلہ بنانے کے لیے اپنے نیک اعمال کا سہارا لیں، اپنے وہ اعمال صالحہ کے جو باقیات الصالحات ہیں جنہیں آپ نے فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے انجام دیا ہے، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس میں غیر کا شائبہ نہیں تھا، جس میں کسی قسم کی لوگوں کو دکھانے کی بات نہیں تھی، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ، جس میں للہیت تھی، جس میں سنسیریٹی تھی، جو فقط اللہ کی محبوبیت کے لیے تھا، اللہ کے تقرب کے لیے تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا، جس میں اخلاص شامل تھا۔ ان اعمال کو بھی وسیلہ بنائیں۔ مشکل بن گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، آفت آ گئی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، شدائد میں ہیں، مصائب میں ہیں، اپنے نیک اعمال کے جو خالصتاً لوجہ اللہ انجام دیے ہیں ان کا وسیلہ قرار دیں۔ اس طرح ہم نے عرض کیا کہ اصحاب کہف نے اپنے جب دیکھا کہ غار کا دہانہ بند ہے، غار کا دروازہ بند ہے، تو ان میں سے تینوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، تو اللہ نے غار کے منہ کو کھول دیا اور ان کی وہ پریشانی دور ہو گئی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اگر آپ دعا کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، باپ بیٹا ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیواریں بلند کی ہیں باپ بیٹے نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس کے بعد دعا کی کہ یا اللہ اس عمل کو قبول کر دے۔ قبولیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے، انسان عمل کرے اور قبول نہ ہو تو ساری طاقتیں ہتا چلی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت اعمال، ظاہر قبولیت اعمال کی شرائط ہیں، شاید بعض تقریروں میں آپ نے سنی ہے ہماری کہ قبولیت اعمال کی کیا کیا شرائط ہے۔ قبولیت عمل اس میں بھی جو ہے اخلاص چاہیے، اس میں بھی نیت خالص چاہیے، اس میں بھی یعنی پیور انٹینشن چاہیے، اس میں بھی انسان کا مشرب اور مقصد ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں بھی انسان کا کاروبار ٹھیک ہونا چاہیے، تب جا کے قبول ہوتی ہے نا۔ قبولیت کے لیے شرائط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے، یعنی اتنے اخلاص اور محبت کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، اور اس کے بعد
پھر بارگاہ ربوبیت میں التجا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یہ ہم نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، ہم نے تعمیر کعبہ کی، اس عمل کو قبول فرما۔ اتنی شہادتیں ہوئی کربلا کی، اتنی بڑی ٹریجڈی، اس کے بعد بیوی جب آتی ہیں الوداع کرتی ہیں، ہم شہداء کی لاشوں سے ایک ہی جملہ ہے، دست دعا بلند ہے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت کی طرف سے یہ قربانیاں قبول فرما دے، تقبل منا۔ حضرت ابراہیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما، یہ جو زحمت تھوڑی بہت ہوئی ہے، یہ سعی و کوشش ہم نے کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ دوسری دعا کیا ہے؟ حالت تسلیم کی ہے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ قبولیت کی ہے۔ اب تیسری کیا ہے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں مناسک حج کی تو تعلیم دے دے۔ مناسک حج یعنی یہ بھی بہت بڑی ایک اور وسیلہ بنا دی، اپنے اس نیک عمل سے تیسرا وسیلہ بنائے۔ پہلا وسیلہ کیا بنایا؟ عمل کی قبولیت کا، یا اللہ تو میرے عمل کو قبول فرما۔ دوسرے ہیں کیا وسیلہ؟ یا اللہ تو ہمیں منزل تسلیم عنایت فرما، تقرب کا یہ توسل ہے۔ تیسرا کیا ہے توسل؟ کیا ہے؟ مناسک حج کی تعلیم دے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں مناسک حج کی تعلیم دے۔ وتب علینا، اور چوتھی کیا ہے؟ انک انت التواب الرحیم، تو اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ اس وجہ سے کہ توبہ حقیقت میں آغوش رحمت میں شامل ہونا ہے۔ 4 چیزیں یعنی مانگی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل، ان دونوں کی دعا ہے، باپ بیٹے کی دعا ہے۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہاں کے اوپر یعنی کیا ہے کہ اعمال صالح، جو عمل صالح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے انجام دیا ہے، اس کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور منزل کے جو انسان واسطہ قرار دے سکتا ہے، وسیلہ بنا سکتا ہے، ایک چیز اللہ کے اسماء سے، دوسرے اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی سے، تیسرے منزل اعمال صالحہ سے، اور چوتھی حج، وہ کیا ہے؟ قرآن کو وسیلہ بنائے۔ ان وسیلوں میں سے ایک قرآن ہے۔ قرآن ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے قرآن مجید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب۔ اسی وجہ سے آپ ماہ مبارک رمضان میں بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں واسطہ بھی دیتے ہیں، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ۔ یا اللہ میں تجھے اس قرآن کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، اور ان کا واسطہ دیتا ہوں جن پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس قرآن میں تو نے ہر مومن کی مدح و ثنا کی ہے، اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ شب قدر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ
ففیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجی ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ پروردگار میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تیری کتاب میں، اور جو کتاب میں تو نے نازل کیا ہے، جو کچھ اس میں ہے اور جو اس میں تیرے بڑے نام ہیں، تیرے اسماء حسنی ہیں، میں ان سب کا واسطہ دے کر، قرآن میں جو کچھ ہے، قرآن میں اسماء حسنی ہیں، قرآن میں جو بھی تیرے اسماء ہیں، ذاتی ہیں، صفاتی ہیں، صفات جمال ہیں، صفات کمال ہیں، اسماء حسنی ہیں، ان سب کا واسطہ دیتا ہوں، انت جعلنی، یا اللہ، من عتقائک من النار، یا اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک چیز کی جو واسطہ بنتی ہے اور واسطہ بنتی ہے وہ ہے قرآن مجید، قرآن مجید۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آگے اپنی مشکلات کی شکایت کی، یہ بھی مشکل آ گئی، یہ بھی مشکل ہے، قرضہ اتر نہیں رہا ہے، دشمنوں نے پریشان کیا ہوا ہے، فرزند رسول میں کیا کروں؟ فرمائے کہ جب رات کا ہنگام آ جائے، جب رات کا وقت آ جائے تو تم 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ مبارکہ حشر کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد جب آپ پہنچو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ہو جاتے۔ جب یہاں تک پہنچو تو تم قرآن کو اپنے سر پہ لے لو، حمل قرآن کرو اور کہو اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ وبحق کل مؤمن مدحت فی، پروردگار میری مشکل کو حل کر دو، اور پھر 10 مرتبہ واسطہ دیں، بکیا 10 مرتبہ کہیں، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، حسن بن حسین، بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی، والخلف القائم، امام زمان۔ یعنی کیا ہے؟ آخر کہو یہ الحجہ کا واسطہ دے دو، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف واسطے تک 14 معصومین کا واسطہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا واسطہ دینے کے بعد پھر اپنی حاجت طلب کرو، اللہ تمہاری حاجت کو فوراً پورا کر دے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا، کچھ ٹائم گزرا تھا، قرضہ اتر گیا، دشمن رفع دفع ہو گیا، آرام سکون کی زندگی شروع ہو گئی، اور پھر اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ میں آ کے شکریہ ادا کیا۔ یعنی کیا ہے کہ قرآن کا توسل، حمل قرآن، قرآن کا واسطہ، قرآن کا وسیلہ ایک بہت بڑی منزل ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب بھی جو مشکل آ جائے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی مشکل آ جائے، جہاں سے مرضی ہے 100 آیتیں قرآن کی پڑھو، 100 آیتیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد کہو اللہم اکشف عنی البلاء، پروردگار اس مصیبت کو مجھ سے ڈال دے، اللہ فوراً اس مصیبت کو تم سے ڈال دے گا۔ یہ طریقہ ہے معصومین علیہ السلام۔ کیوں فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ شفاء من کل داء الا السام والسام الموت۔
سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے سورہ فاتحہ. کیوں فرمایا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 7 مرتبہ. اگر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کو ایک مردے کے اوپر پڑھی جائے، یہ سورہ اگر پڑھا جائے وہ زندہ ہو جائے، تو میں تعجب نہیں کرنا ہے. کیا طاقت بتائی سورہ فاتحہ کی، کیا طاقت بڑھائی بسم اللہ کی. بہت، یعنی یہ عزم بہت باعظمت. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی القرآن شفاء من کل داء، ہر بیماری کا علاج ہے قرآن میں. قرآن کیا ہے؟ توسل ہے. قرآن کیا ہے؟ وسیلہ ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید. اس وجہ سے فرمایا کہ جب ظلمتوں کی فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطْعِ الْمَظَالِمِ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ. جب فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جائیں اور تمہیں گھیر لیں، تو کیا کرنا ہے؟ تمہیں قرآن کا سہارا لینا ہے. قرآن کو تھام لو، قرآن کے سائے میں آ جاؤ. فعلیکم بالقرآن. تو قرآن مجید سے رابطہ اپنا مضبوط کر لو، محکم کر لو. قرآن تمہیں نجات دے گا، فتنوں سے بچائے گا. یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ستکون فتنۃ من بعدی، میرے بعد فتنوں کی آگ بھڑکے گی. جب فتنوں کی آگ بھڑکے فالزموا علی ابن ابی طالب، تو تمہیں علی کے دامن کو تھام لینا ہے. مختلف قسم کے فتنے آئیں گے. جہالت کا فتنہ آئے گا، تعصب کا فتنہ آئے گا، داعشیوں کا فتنہ آئے گا، ان بد عقیدوں کا فتنہ آئے گا. یہ جو تہذیبی جنگ کرنے والے ہیں ان کا فتنہ آئے گا. سیٹلائٹ کا فتنہ آئے گا، اخلاقیات کے فتنوں میں آئے گا. بہت سارے فتنے. دینی ویلیوز کو ختم کرنے کا فتنہ آئے گا، اخلاقی اقدار کو مٹانے کا فتنہ آئے گا. یہ جو تہذیبی جنگ ہے اس کا فتنہ آئے گا. یہ فتنے مختلف قسم کے. یہ جو فتنے اس وقت سیٹلائٹ کے ذریعے، ویب سائٹوں کے ذریعے، تو 3000 چینل جو مکتب اہل بیت کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے فتنے آئیں گے. 30 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹس جو اہل بیت علیہ السلام کی ان کے مقابلے میں کام کر رہے ہیں ان کے فتنے آئیں گے. بلینز کے حساب سے جو اس وقت لگایا جا رہا ہے، کوشش ان کی یہ ہے کہ مکتب اہل بیت کے خلاف یلغار کی جائے. یہ فتنے آئیں گے. ہمیں فتنوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس وجہ سے کہ ایک سایہ ہمارے پاس قرآن کا ہے اور ایک سایہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے. دنیا نے اس سے پہلے بھی کوئی کوشش کی ہے. 500 سال تک بنو امیہ نے کوشش کی ہے. 500 سال تک مسلسل کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت کے دروازے سے دور رکھیں. تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ وہ خود تو در بدر ہو گئے، خود در بدر ہو گئے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انہوں نے دروازے کو نہیں چھوڑا ہے. ہمیشہ دروازے کے ساتھ منسلک رہے، دروازے کے ساتھ مربوط رہے. اسی وجہ سے ابن ابی الحدید معتزلی سنی ہے اور علم کلام کے وہ 3 جو بڑے گروہ ہیں، اشاعرہ، معتزلہ، امامیہ. ہم لوگوں کو کہتے ہیں امامیہ، عدلیہ بھی ہمیں کہتے ہیں، شیعہ اثنا عشری بھی کہتے ہیں.
یہ معتزلہ ہے، معتزلی ہے، سنی ہے۔ ہم اس کو ظاہر ہے کہ جب جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس کا لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، حالانکہ شیعہ نہیں، اور نہ ہی ہم ان کو شیعہ مانتے ہیں۔ جو اچھی باتیں کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے دین مذہب کو بھی نہیں دیکھتے، ہم بس مولا کے اس فرمان کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ہم ایک طرف اسی مقدمے میں ہم اس کی بات کو رد بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسی مقدمے میں اچھی بات کرتا ہے۔ اپنے انٹروڈکشن میں شرح ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح 20 جلدوں میں، پہلی جلد کی مقدمے کی بات کرتا ہوں، انٹروڈکشن کی۔ اس کی بات کو اس وجہ سے شیعہ نہیں مانتے کہ کون ہے جو یہ کہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے مفضول کو افضل کے اوپر فضیلت دی ہے۔ شیعہ مگر یہ بات کر سکتا ہے؟ شیعہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جس نے مفضول کو افضل کے اوپر فضیلت دی ہے؟ شیعہ ہمیشہ افضلیت کے قائل ہیں، افضل کو افضل سمجھتے ہیں، مفضول کو مفضول سمجھتے ہیں۔ کبھی شیعہ مفضول کو افضل کے اوپر نہ ترجیح دیتا ہے نہ فضیلت دیتا ہے۔ تو یہ ابن ابی الحدید نے یہ اپنے انٹروڈکشن اس میں یہ بات کی ہے نہج البلاغہ کی شرح میں۔ وہ شیعہ تو نہیں، اس بات سے یہ ثابت ہے کہ وہ شیعہ نہیں۔ اگر وہ شیعہ ہوتا تو وہ یہ کہتا خدا کا شکر ہے کہ جس نے افضل کو مفضول کے اوپر ترجیح دی ہے، فضیلت دی، نہ یہ ہے کہ مفضول کو افضل کے اوپر فضیلت دی۔ کہاں ہے دنیا کا قانون، کہاں ہے دنیا کی حقیقت، کہاں ہے دنیا کی عدالت، کہاں ہے دنیا کا انصاف، کہاں ہے دنیا کے عقل رکھنے والے کہ جو مفضول ہے وہ افضل کے اوپر فضیلت پا جائے؟ یہ تو ایک بہت ہی بڑی عقلی اور فکری اور لحاظ کے ساتھ بہت ہی انتہائی کمزور درجے کی بات ہے۔ لہٰذا جو عقیدہ شیعہ کا ہے وہ ہمیشہ افضل کو افضل سمجھتے ہیں، مفضول کو مفضول سمجھتے ہیں، اور جب ترجیح اور فضیلت کی بات آتی ہے افضل کو ترجیح دیتے ہیں مفضول کے اوپر۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جو اگر کہا جائے کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ماموم کو امام کے اوپر فضیلت دی، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ تو عقل ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن جو اچھی بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، اس کو ہم برملا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علی وہ مظلوم کائنات ہے جن کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا، غیروں نے بھی چھپایا۔ حق ہے، اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور غیروں نے چھپایا حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی چراغ رسالت کا آفتاب ہے، دنیا جتنا چاہے اس روشنی کے اوپر پہرا لگائے، مگر یہ روشنی چھن چھن کر اپنا پتا دیتی ہے۔ علی خوشبو رسالت ہے، دنیا جتنا چاہے مشک و عنبر پہ پردے ڈالے، مگر خوشبو پردوں سے چھن چھن کر اپنی خوشبو کا پتا دیتی ہے۔ علی وہ ہے، علی وہ ہے۔ اور اسی طرح علی کے چاہنے والے بھی، وہ بھی ایسے ہی ہیں، جنہوں نے تلواروں کی دھاروں کے اوپر تلواروں کی فکر نہیں کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور سردار چڑھ کر بھی فضائل علی ابن ابی طالب کو بیان کیا۔ یہ انہی نمونوں میں اگر ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے، شان ایسی ہے، حتیٰ کہ
پیغمبر ہے حجاج ابن یوسف، تاریخ کا بہت بڑا بھیڑیا، جس نے لاکھوں کی تعداد میں شیعوں کو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کیا. بڑے بڑے حافظین، بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، ان کو اس نے قتل کیا. جب پیغمبر کو گرفتار کیا گیا تو کہا، بڑی محفل سجی ہوئی تھی، اور اس دوران اس نے ایک جملہ کہا، آج اگر تمہیں جان بچانی ہے تو تمہیں آج علی کے خلاف بولنا ہوگا. کہا کہ ملعون، مجھے وہ زندگی کیا چاہیے جو علی کے خلاف گزر جائے. کہا تیرا کام کیا ہوتا تھا؟ کہا میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے مولا کے لیے جائے نماز بچھاتا تھا، میں اپنے مولا کے لیے وضو کا اہتمام کیا کرتا تھا. کہا تیرے مولا کی تیرے ساتھ رفتار کیسی ہے؟ کہا میرے مولا خود خوش کھایا کرتے تھے، مجھے تر کھلاتے تھے، خود معمولی لباس پہنتے تھے، مجھے اچھا لباس دیتے. کہا بتاؤ تمہیں کس طرح قتل کیا جائے؟ کہا اس چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہے، جس طرح تم چاہو قتل کرو، اس لیے کہ میرا مولا بتا کے گئے ہیں، پیغمبر جس طرح تجھے قتل کیا جائے گا وہ تیرا قاتل بھی اسی طرح قتل ہوگا، لہذا مجھے شہادت سے مت ڈراؤ، جس طرح جی چاہے تو قتل کرو. کہ جس کے دل میں خون ولایت ہوتا ہے وہ اپنے مولا کے لیے ہر چیز قربان کر دیا کرتا ہے. یہی چیز آپ کربلا میں بھی دیکھیں گے. کہتے تھے نا کہ شب عاشور امام جس بھی خیمے کے پاس سے گزرتے تھے تو بیویوں کی یہی ہر خیمے سے آواز آتی تھی. کیا آواز آتی؟ تقبل منا ھذا القربان. حسین اس مسافرہ کی قربانی قبول کر. قربانیاں سج رہی تھی. سب سے پہلے اپنی بہن کے خیمے میں جاتے ہیں. خیمے میں جو گئے نا تو چراغ روشن ہے، دو شہزادے سامنے بیٹھے ہیں. بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ فرما رہی ہے میرے بیٹو کل قربانی کا دن ہے، مجھے تمہاری شجاعت، تم تو حیدر کرار، جعفر طیار، تم میں وہ خون ہے، مجھے تمہاری شجاعت پہ کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات ہے، خامہ بات کرے. فرمایا کہ جب لڑتے لڑتے فرات کے اوپر قبضہ ہو جائے تو تم نے پانی نہیں پینا ہے. اس وجہ سے کہ حسین کے بچے پیاسے رہیں، زینب کے بچے پانی پی لیں، تمہاری ماں کو شرم آتی ہے. مجھے بتاؤ جس کی اولاد، جس کے بیٹے 3 دن کے تشنہ پیاسا اور ماں انہیں وصیتیں کرے، بیٹو کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے، جب تم فرات پہ قبضہ کرو پانی نہیں پینا ہے. یہ زینب عالیہ ہیں. دوسرے دن بچے گئے، تن بتن جنگ شروع ہوئی، بچوں نے فرات پہ قبضہ بھی کر لیا، پانی نہیں پیا. دونوں بچوں کی لاشیں وداع کے ٹائم پہ الگ الگ تھی. بی بی نہیں آئی.
جب شہادت ہوئی تب بھی بیوی نہیں آئی، خیمے میں لے کے آئے تب بھی بیوی نہیں آئی، نہیں روئی اس کے وداع کیا نا جب. کہتے ہیں نا حمید ابن مسلم، میں نے دیکھا ہر ایک شہید پہ کوئی نہ کوئی بیوی الوداع کر رہی ہے، لیکن 2 شہید ایسے ہیں جن پہ کوئی الوداع کرنے والا نہیں. تو میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا پوچھوں تو صحیح، کیا ان کی ماں نہیں ہے، کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ تو آیا قافلے کی سالار زینب بنت علی سے میں نے آ کر پوچھا، بنت رسول اتنا بتا دیجئے، ہر لاش پہ کوئی نہ کوئی الوداع کرنے والا ہے، لیکن 2 لاشیں ایسے ہیں جن پہ کوئی الوداع کرنے والا نہیں. فرمایا اے شیخ وہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وہ میرے اون محمد ہیں، میں نے اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیا. ہم اہل بیت ہیں، صدقہ دیتے ہیں، دیکھا نہیں کرتے. میں کہوں گا بیوی آپ نہ روئیں، یہ پوری دنیا آپ کے بچوں کا غم منا رہی ہے، آپ کی نیابت میں رو رہی ہے، آپ کی نیابت میں اور محمد کی عزاداری میں مصروف ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ينقلبون. خدایا حق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. پروردگار یہ عزاداری، سوگواری، ماتمداری پروردگار ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے. سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، عزاداران سید الشہداء اور بالخصوص ڈاکٹر ذیشان حیدر عابدی، پروردگار ان کی ساری فیملی کے مرحومین، خود بھی وہ کورونا میں ان ایام میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور پروردگار ان کی اور ان کی ساری فیملی کی اور ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں، عزاداران سید الشہداء ہیں، پروردگار ان کا شمار عزاداران مولا امام حسین میں فرما، کربلائیوں میں فرما، کربلا والوں میں فرما. پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. سید الشہداء کا جوار مقدس عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. حسینی جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کو آباد فرما. یزیدیوں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. وارث زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آلہ